جب یہ ساری کارروائی ہو چکی تو اور خان نے پھر رازدارانہ انداز میں تیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ تیان، سنبھل، میں اپنے کام کی ابتدا کرنے والا ہوں۔ وہ جو سامنے بلند ٹیلا آ رہا ہے اس کے قریب جا کر میں فوراً اپنے گھوڑے کو اس کے اوپر لے جاؤں گا اور پھر دریا میں کود جاؤں گا۔ تو بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ اور خان کی اس گفتگو کے جواب میں تیان نے اپنے گھوڑے کو مزید اور خان کے قریب کر لیا۔ پھر جھک کر وہ رازدارانہ سے انداز میں کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، آپ جیسا چاہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی بڑی رازداری سے حرکت میں آتے ہوئے تیان نے اپنی ڈھال اپنی پیٹھ پر باندھ لی تھی۔ اس ٹیلے کے پاس جا کر اچانک اور خان زخمی ہونے کے باوجود تیزی سے حرکت میں آیا۔ اپنی ڈھال وہ اپنی پیٹھ پر لے گیا۔ پھر برق کے کوندے کی طرح وہ اپنے گھوڑے پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ ٹیلے پر لے گیا اور گھوڑے سمیت اس نے دریائے ارس میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے تیان کے ایڑ لگانے پر اس کا گھوڑا بھی دریائے ارس میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ دونوں کے یوں دریائے ارس میں کودنے کے بعد منگول بری طرح شور و واویلا کرنے لگے۔ کچھ منگول جلدی جلدی اپنی کمانیں سنبھالنے لگے تاکہ ان پر تیر اندازی کر سکیں۔ اس وقت تک تیان اور خان دریائے ارس کے گہرے پانی میں بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے کافی آگے جا چکے تھے۔ منگولوں نے رات کی تاریکی میں ان پر کافی تیر برسائے لیکن ان کی تیر اندازی سے دونوں محفوظ رہے۔ رات کی تاریکی میں منگولوں کو امید تھی کہ اور خان دریا میں چھلانگ لگانے کے بعد زندہ نہیں بچے گا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا تو دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ تیان کے سلسلے میں ان کا خیال تھا کہ وہ لڑکی ہو کر دریائے ارس کو عبور نہ کر سکے گی اور دریا کی موجوں کا شکار ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر تک وہ کنارے پر رہ کر اندھیرے میں تیر اندازی کرتے رہے۔ اس وقت تک دونوں کے بھاگنے کی خبر پورے لشکر میں پھیل گئی تھی۔ آگے آگے سفر کرتا چغتائی بھی اپنے گھوڑے کو بگاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت تک اور خان اور تیان دونوں اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر کافی آگے لے جا چکے تھے اور منگولوں کی نظروں سے روپوش ہو چکے تھے۔ چغتائی دریا کے کنارے کھڑا ہو کر تھوڑی دیر تک بڑے تاسفانہ انداز میں دیکھتا رہا۔ پھر وہ انتہائی غصے اور غضبناکی میں کہنے لگا، ان دونوں کا یوں ہمارے لشکر کے درمیان ہونے کے باوجود گھوڑوں کو دریا میں ڈال کر بھاگ نکلنا ہمارے لیے بڑی بے عزتی اور توہین کا باعث ہے۔ بہرحال ان دونوں کا تعاقب فضول ہے۔ اس اور خان کے چونکہ دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ میرے خیال میں اپنے گھوڑے سمیت دریا کی موجوں کی نظر ہو جائے گا، جبکہ تیان بمشکل ہی دریائے ارس کو پار کر سکے گی۔ اول تو وہ دریائے ارس کی موجوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے گی۔ اگر بچ کر دوسرے کنارے چلی بھی گئی تو رات کی تاریکی میں ٹھنڈ میں زندہ نہ رہ سکے گی اور سردی میں خود ہی ٹھٹر کر ہلاک ہو جائے گی۔ منگولوں کا لشکر اس جگہ تھوڑی دیر رک کر چغتائی کے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ چغتائی تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر وہ گردن جھکائے مڑا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے بعد منگول پھر دریائے ارس کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے تھے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین چغتائی کے امیر الامراء کرچار برلاس کے لشکر کی راہ ہمدان سے دور ہی روک کر کھڑا ہوا۔ ہمدان کے نواحی میدانوں میں سلطان جلال الدین اور کرچار برلاس کے درمیان ہولناک جنگ کی ابتدا ہوئی۔ حملہ آور ہونے میں پہل خود سلطان ہی نے کی تھی، اور سلطان جلال الدین منگولوں پر تاریخ کے آئینے میں تلاش سحر لفظ کن سے تراشے گئے حروف کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان جلال الدین کا یہ حملہ ایسا خوفناک اور ایسا ہیبتناک تھا جسے منگولوں کا امیر الامراء کرچار برلاس زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس کے لشکر کی صفیں درم برم ہو گئیں اور سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس قتل عام سے بچنے کے لیے کرچار برلاس اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان جلال الدین نے دور تک منگولوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کیا، یہاں تک کہ اسی تعاقب کے دوران سلطان کو ان کے مخبروں نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی شکست اور خان اور تیان کے گرفتار ہونے کی خبر سنائی تھی۔
یہ روح فرسا خبر سن کر سلطان جلال الدین نے منگولوں کا تعاقب ترک کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ پلٹ پڑے۔ سلطان جلال الدین کے مخبروں نے یہ بھی سلطان کو بتایا کہ شکست کھانے کے بعد پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے عرور خان کے بچے کھچے لشکر کے ساتھ سلطان ہی کی طرف بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور یہ کہ منگول سپہ سالار چارمغان اپنے لشکر کے ساتھ پاسبانوں کے سپہ سالار کے تعاقب میں لگا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان جلال الدین نے منگولوں کا تعاقب ترک کر دیا اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہ ہمدان سے کم اور رے کے راستے جرجان کی طرف جانے والی شاہراہ پر بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا۔ رے شہر کے پاس سے گزرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنے تیز رفتار قاصد پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف روانہ کیے اور اسے نصیحت کی کہ جرجان اور رے شہروں کی درمیان شاہراہ سے نکل کر جو ایک اور شاہراہ نیشا پور شہر کی طرف جاتی ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر ہو لے۔ سلطان نے مزید پاسبانوں کے سپہ سالار کو نصیحت کی کہ اس کے ایسا کرنے سے چارمغان بھی اس کے تعاقب میں اپنے لشکر کے ساتھ نیشا پور جانے والی اس شاہراہ پر ہو لے گا، جبکہ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ چارمغان کے تعاقب میں لگ جائے گا۔ اس طرح مناسب جگہ جا کر سلطان اس پر حملہ آور ہوگا اور سامنے کی طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار حملہ کر کے منگولوں کے لشکر کو بدحواس کر دے گا۔ اس طرح دریائے ارس کے کنارے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی شکست کا انتقام لیا جا سکے گا۔ یہ پیغام بھجوانے کے بعد سلطان خود بھی پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جرجان کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے لشکر کے ساتھ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں سلطان جلال الدین جس وقت نیشا پور کی طرف جانے والی شاہراہ کے موڑ پر پہنچا تو اس کے مخبروں نے ایک بار پھر اطلاع دی کہ پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ ابھی وہاں نہیں پہنچا اور وہ بڑی تیزی سے چارمغان کے آگے آگے اسی سمت آ رہا ہے۔ یہ صورتحال سن کر سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ نیشا پور جانے والی شاہراہ کے اطراف میں گھات لگائے بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نمودار ہوا اور سلطان کی نصیحت کے مطابق وہ اپنے بائیں ہاتھ مڑا اور نیشا پور جانے والی شاہراہ پر ہو لیا تھا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ چارمغان بھی پیچھے پیچھے وہاں آ پہنچا اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے تعاقب میں وہ بھی نیشا پور کی طرف جانے والی شاہراہ پر ہو لیا۔ اس کے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلا اور وہ چارمغان کے تعاقب میں لگ گیا۔ اس طرح یہ تعاقب در تعاقب نیشا پور جانے والی شاہراہ پر شروع ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر سلطان جلال الدین نے بڑی تیزی سے اپنے اور چارمغان کے درمیان فاصلوں کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ منگولوں کی پشت سے سلطان نے خوفناک تکبیریں بلند کی۔ پھر وہ منگولوں پر حملہ آور ہوا۔ منگولوں کے سپہ سالار چارمغان کو جب خبر ہوئی کہ پشت کی طرف سے ان پر کسی مسلمان لشکر نے حملہ کر دیا ہے تو وہ فوراً مڑا اور سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہوا۔ چارمغان کے مڑنے اور اپنا دفاع کرنے تک سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ باغوں میں امڑتے طوفان کی طرح منگولوں کے اس لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا اور منگولوں کے ایک حصے کو اس نے بری طرح کاٹتے ہوئے لہو لہو کر دیا تھا۔ دوسری طرف جب پاسبانوں کے سپہ سالار کو اپنی پشت پر تکبیروں کی آواز سنائی دی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ ناچتی رات گھومتے دن کی طرح پلٹا اور حقیقتوں کو اجاگر کرنے والے کسی جنگجو کی طرح منگولوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور برف باری کا بھی خطرہ تھا، منگولوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے حملوں میں عقیدت کی روشنی جیسی جاذبیت، اہل صدق کی دعاؤں جیسی کشش تھی، اور وہ منگولوں کی مکر کی عداوتوں کو سنگسار، ان کی جرتوں کی روایتوں کو پامال کرنے لگے تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے اس دو طرفہ حملے کی وجہ سے جب منگولوں کا دونوں طرف سے خوب قتل عام شروع ہوا تو جلد ہی منگولوں کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی تھی۔ چارمغان نے جب دیکھا کہ دونوں طرف سے منگولوں کا بری طرح قتل عام شروع ہو چکا ہے تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے نیشا پور جانے والی شاہراہ پر بدترین شکست ہوگی۔
لہٰذا وہ بڑی تیزی سے موڑا۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کو وہ طرح دیتا ہوا ایک طرف سے نکلا اور پھر اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر نیشاپور جانے والی شاہراہ پر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے بھاگتے ہوئے چارمغان کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ یہ تعاقب کچھ دیر تک جاری رہا، یہاں تک کہ سلطان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے یہ تعاقب ترک کر دیا، اس لیے کہ فضاؤں میں برف باری شروع ہو گئی تھی۔ لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ پلٹ کر سلطان جلال الدین اور پاسبان نے اپنے لشکر کو کسی محفوظ جگہ لے جانا چاہا تھا۔ جو ہی سلطان جلال الدین اور پاسبان منگولوں کا تعاقب ترک کر کے پلٹے، اسی وقت کچھ مخبر سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ خبر سنائی گو چغتائی نے اور خان اور تیان کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن جس وقت چغتائی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ارس کے کنارے کنارے سفر کر رہا تھا اور خان اور تیان دونوں میاں بیوی اپنے گھوڑوں سمیت دریائے ارس میں کود کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ خبر سن کر سلطان اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں ہی بے حد خوش ہوئے۔ پھر سلطان جلال الدین بولا اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، میرا ارادہ پہلے تو یہ تھا کہ میں اور خان اور تیان کو چھڑانے کے لیے چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کا تعاقب کروں گا اور اس پر حملہ آور ہو کر ہر صورت میں اور خان اور تیان کو رہا کرانے کی کوشش کروں گا۔ اب لگتا ہے قدرت پوری طرح ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ اب جب کہ اور خان اور تیان دونوں دریائے ارس میں کود کر اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں اس برف باری میں چغتائی کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی چغتائی اب اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بہت دور جا چکا ہوگا۔ دیکھ پاسبان میرے بھائی، اور خان کے لشکر میں سے کچھ لشکریوں کو دریائے ارس کی طرف بھجواؤ تاکہ وہ وہاں اور خان کو تلاش کریں۔ سلطان جلال الدین کے کہنے پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے کچھ لشکری فوراً دریائے ارس کی طرف روانہ کر دیے۔ پھر سلطان جلال الدین اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ اصفہان شہر کی طرف تیزی سے کوچ کر گیا تھا۔ اور خان اور تیان دونوں میاں بیوی کے وحشی اور جنگلی گھوڑے دریائے ارس کے گہرے برف جیسے ٹھنڈے اور تیز بہاؤ رکھنے والے پانی سے لڑتے ہوئے دریائے ارس کو عبور کر گئے۔ جب دونوں گھوڑے دریائے ارس سے نکل کر دوسرے کنارے پر گئے تو اپنے بھیگے لباس کے ساتھ تیان فوراً اپنے گھوڑے سے کود گئی۔ پھر وہ بھاگ کر اور خان کے پاس آئی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے دقت محسوس کر رہے ہوں گے، میں آپ کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو سہارا دیتی ہوں، اس طرح کسی محفوظ پناہ گاہ کی طرف نکلتے ہیں۔ اس پر اور خان پیار سے تیان کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا، تیان میری حبیبہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتا ہوں اور سفر بھی کر سکتا ہوں، تم میرے متعلق زیادہ فکر نہ کرو۔ میری ران کا زخم گو گہرا ہے لیکن ایسا تکلیف دہ بھی نہیں کہ وہ مجھے تمہاری محبت اور چاہت کے ساتھ سفر نہ کرنے دے۔ تم فوراً اپنے گھوڑے پر بیٹھو تاکہ کنارے سے ہٹ کر وہ جو کوہستانی سلسلہ ہے اس کے اندر اپنے لیے کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تیان نے فوراً اور خان کا کہا مان لیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی دریائے ارس کے کنارے کوہستانی سلسلے کی طرف بڑھے۔ دونوں آگے پیچھے کچھ دیر تک کوہستانی سلسلے کے اندر گھوم پھر کر کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ غار اتنا بڑا تھا کہ وہ دونوں اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس میں سما سکتے تھے۔ اس غار کو دیکھتے ہوئے اور خان نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ آسمان پر چونکہ ایک بادل گہرے چھائے ہوئے تھے، برف باری کا بھی خدشہ تھا، لہٰذا غار کے اندر کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس پر تیان اپنے گھوڑے سے اتری اور بولی، آپ گھوڑے پر ہی بیٹھے رہیں، میں غار کے اندر جا کر دیکھتی ہوں کہ یہ کشادگی میں کیسی ہے، اندر سے صاف ہے یا گندی۔ اس پر اور خان نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، تیان تم اپنے گھوڑے سے نیچے مت اترنا، میں خود غار کے اندر جاتا ہوں، تم فکر مند نہ ہونا۔ اس پر تیان فوراً اپنے گھوڑے سے اتر گئی اور کہنے لگی، اگر آپ نے اندر جانا ہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ دونوں میاں بیوی اکٹھے ہی غار میں داخل ہوتے ہیں۔ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو پھر یوں ہی صحیح۔ دونوں میاں بیوی اندھیرے میں اس غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا غار بالکل خالی پڑا تھا۔ غار کے منہ کے قریب اندر بھی چند بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔
اپنی تلوار بے نیام کر کے اسے اپنے سامنے لہراتے ہوئے اور خان تھوڑی دیر تک غار کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر دونوں باہر آئے، اپنے گھوڑوں کو بھی اندر لے گئے اور انہیں پتھروں کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اور خان تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ تیان، اس سردی میں ہم دونوں کا یہاں رات کاٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں ہمیں آگ کا الاؤ روشن کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ اس کوہستانی سلسلے میں گھاس بھی کافی ہے اور خشک درخت بھی بہت ہیں۔ انہیں کاٹتے ہیں، غار کے اندر الاؤ روشن کرتے ہیں، پھر دونوں میاں بیوی بیٹھتے ہیں۔ اس پر تیان بولی اور روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اور خان میرے حبیب، یہ کام میں اکیلی ہی کروں گی، یہ کام میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی، اس لیے کہ آپ کی ران بہت زخمی ہے۔ اس موقع پر تیان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اور خان نے کہا، تیان، تم میری ران کے زخم کے متعلق زیادہ پریشان نہ ہو، تم نے خود ہی اس پر پٹی باندھی تھی اور اب خون بند ہو چکا ہے۔ آؤ وقت ضائع نہ کریں اور کچھ گھاس اور لکڑیاں کاٹ کر غار میں آ جائیں۔ تیان بیچاری اور خان کی بات مان گئی۔ پھر اور خان نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکتا ہوا کلہاڑا لیا، جبکہ تیان نے بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ لٹکتا ہوا کلہاڑا لے لیا تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی کوہستانی سلسلے میں درخت کاٹنے لگے تھے۔ جب وہ کافی لکڑیاں کاٹ چکے تو اپنے خنجروں سے انہوں نے خشک گھاس بھی کاٹ لی تھی۔ لکڑیاں اور گھاس اٹھا کر انہوں نے دونوں چیزیں غار کے اندر جمع کر لی تھیں۔ اس کے بعد غار کے وسط میں انہوں نے آگ روشن کی۔ پہلے گھاس کو آگ لگائی، اس پر لکڑی کے خشک چھلکے رکھے۔ جب وہ چھلکے آگ پکڑ گئے تو چھوٹی لکڑیاں بھی ان پر رکھی گئیں۔ جب وہ چھوٹی لکڑیاں بھی آگ پکڑ گئیں تب ان پر بڑی لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ اس طرح الاؤ خوب روشن ہو گیا۔ اس الاؤ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا غار صاف ستھرا تھا اور اس میں رات بسر کی جا سکتی تھی۔ الاؤ کے روشن ہونے سے غار گرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ غار کا ایک بار پھر جائزہ لینے کے بعد اور خان غار کے دہانے کی طرف بڑھا اور تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ تیان، احتیاط کی خاطر ہمیں اس غار کا دہانہ بند کر دینا چاہیے۔ یہ کوہستانی سلسلہ ہے، اس میں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس پر تیان فوراً اٹھی اور کہنے لگی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں غار کا دہانہ بند کر دینا چاہیے۔ پھر دونوں میاں بیوی غار سے نکلے۔ اس موقع پر تیان چونک پڑی اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، باہر تو برف باری شروع ہو چکی ہے، ہم نے بروقت ہی گھاس اور لکڑیاں کاٹ کر رکھ لی ہیں۔ اور خان نے بھی باہر نکل کر دیکھا، باہر واقعی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ غار کے دہانے کے قریب جو بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے وہ دونوں میاں بیوی نے اٹھا کر غار کا منہ بند کر لیا تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی آگ کے جلتے ہوئے الاؤ کے پاس آئے۔ تیان نے پہلے اور خان کے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا بستر اتارا۔ گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی ساری خرچینیں بھی اس نے اتار لی تھیں۔ چمڑے کے جس منہ بند تھیلے میں کھانے کی چیزیں تھیں وہ بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیں۔ پھر زین کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑے کی خوراک کا ٹوکرا بھی اتار دیا اور اس کے بعد گھوڑے کی زین اور دہانہ اتار کر الاؤ کے قریب ہی خشک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے سے بھی یہ ساری چیزیں علیحدہ کیں اور اس گھوڑے کی زین کو بھی اس نے الاؤ کے پاس رکھ دیا تھا تاکہ خشک ہو جائے۔ اس کے بعد تیان نے پہلے اور خان کا بستر کھولا۔ الاؤ کے قریب ہی چمڑے کی چادر اس نے فرش پر بچھائی، اس پر پہلے اور خان کا بستر لگایا۔ پھر اس نے اپنا بستر کھولا اور خان کے بستر کے پاس ہی اپنا بستر بھی لگایا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اور خان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اور خان کے پاس بیٹھتے ہی تیان کو شاید کچھ خیال گزرا، فوراً وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس پر اور خان بولا، اب کیا کرنے لگی ہو؟ تیان چہکتے ہوئے بولی، آپ دیکھتے جائیں میں کیا کرتی ہوں۔ تیان نے فوراً باری باری خوراک کے توبرے اٹھائے اور دونوں گھوڑوں کے منہ پر چڑھا دیے تاکہ وہ دانہ ملا ہوا چارہ کھا کر پیٹ بھر لیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اور خان کے پہلو میں آ بیٹھی اور کہنے لگی، پہلے میں آپ کی تازہ مرم پٹی کرتی ہوں، اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور خان نے تیان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ تیان ایک بار پھر اٹھی، پانی کا مشکیزہ اور مرم پٹی کا سامان خرچین میں سے نکال لائی۔ جو پٹی اس نے اور خان کی ران پر پہلے باندھی تھی وہ آہستہ آہستہ کھولی، زخم کو بھیگی ہوئی روئی سے خوب اچھی طرح صاف کیا، پھر مرہم لگا کر اس پر تازہ پٹی باندھ دی تھی۔
پٹی باندھنے کے بعد تیان نے اور خان کی طرف دیکھا۔ آپ زخم میں زیادہ شدت کی تکلیف تو محسوس نہیں کر رہے؟ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ تیان، جس زخم پر تمہارے گداز ہاتھ لگ جائیں وہاں درد کہاں رہتا ہے؟ میرے خیال میں تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میرے گھوڑے کی خرجین کے ساتھ کھانے پینے کی بھی بہت سی اشیاء ہیں۔ میرے خیال میں تم نے بھی اپنے گھوڑے کی خرجین میں کھانے پینے کی اشیاء اور خشک میوے رکھے تھے۔ اس پر تیان مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جی میں ابھی کھانے کا سامان لاتی ہوں۔ پھر وہ چمڑے کی دونوں خرجینیں اٹھا لائی جن کے اندر کھانے کا سامان تھا۔ چمڑے کی جس چادر میں تیان کا بستر بندھا ہوا تھا، چمڑے کی وہ چادر طے کر کے تیان نے بستر پر بچھائی۔ پھر چمڑے کی اس چادر پر وہ کھانے کی اشیاء رکھنے لگی تھی۔ کھانے میں مکئی کی میٹھی روٹیاں، بنا ہوا خشک گوشت، انجیر کے ٹکڑے اور کچھ دوسرے خشک میوجات تھے۔ ساری چیزیں چمڑے کی چادر پر لگانے کے بعد تیان نے پہلے اور خان کے ہاتھ دھلائے، پھر اپنے ہاتھ بھی دھوئے۔ اس کے بعد اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی مٹھاس بھری آواز میں کہنے لگی، آئیے بسم اللہ کریں۔ اس پر دونوں میاں بیوی پرسکون اور خوشگوار ماحول میں آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اور خان نے پیار بھری نگاہوں سے تیان کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، تیان، میں تجھے ایک حکایت سناتا ہوں، امید ہے کہ تم پسند کرو گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دانشمند انسان ایک بار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو راہگزر کے قریب سو رہا تھا۔ اس سوار نے دیکھا کہ سوئے ہوئے شخص کا منہ کھلا تھا اور اس کے منہ کے اندر چھوٹا سا ایک سانپ گھس رہا تھا۔ سوار جلدی جلدی گھوڑے سے اترا کہ سانپ کو اس کے منہ میں گھسنے سے روک دے، لیکن اس کے گھوڑے سے اترنے تک سانپ سرسراتا ہوا اس کے منہ میں گھس کر پیٹ میں اتر گیا تھا۔ اس موقع پر اس سوار کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے سانپ کو منہ کے راستے باہر نکالنے کے لیے اس سوئے ہوئے شخص کے پیٹ پر زور زور سے گھوسے مارنے شروع کر دیے تھے۔ سویا ہوا شخص گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جب اس نے دیکھا کہ ایک خوب جوان اور قوی ہیکل آدمی پے در پے اس کے پیٹ میں گھوسے مارے جا رہا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتاتا، تو وہ بیچارہ گھوسوں کی مار برداشت نہ کر سکا اور ایک طرف سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سوار نے اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ شخص سیب کے ایک باغ میں گھس گیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ سیب کے اس باغ میں کافی سیب گرے ہوئے تھے جو گل سڑ چکے تھے۔ سوار نے اس شخص کا راستہ روک لیا اور ڈانٹ کر کہا کہ ان سیبوں کو کھاؤ ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ وہ شخص جس کے پیٹ میں سانپ چلا گیا تھا اور جسے خبر نہ تھی کہ اس کے پیٹ میں سانپ گیا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، اس نے وہ سیب کھانے شروع کر دیے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب اس نے گھگھیا کر اس دانشمند سوار سے کہا، اے امیر، تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر حاضر ہے، کاٹ کر چلے جاؤ، اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ کیسی منحوس گھڑی تھی وہ جب تیری نظر مجھ پر پڑی، اور کیا نیک بخت ہے وہ شخص جس نے تیری شکل نہیں دیکھی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں نے کسی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ میری کوئی اور تقصیر ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آتے ہو، لیکن جو ظلم مجھ پر کر رہے ہو وہ تو کوئی غیر مسلم بھی نہیں کرتا۔ غرض وہ شخص اس سوار کو بے تحاشا صلواتیں سناتا چلا گیا، لیکن وہ سوار تھا کہ اس کو پھر پیٹ پر گھوسے مارنے لگا۔ گھبرا کر اب پھر اس نے سوار کے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ چونکہ سیب کھا کر اس کا معدہ پر تھا، تھوڑی دور جا کر منہ کے بل گر پڑا اور کہہ پر کہہ کرنے لگا۔ آنن فانن سارا کھایا پیا باہر آ گیا اور اسی کھائے پیے میں سانپ بھی پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس شخص کی نظر سانپ پر پڑی تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور گھوسوں کی ساری تکلیف جاتی رہی۔ بے اختیار اس سوار کے قدموں پر گر پڑا، گڑ گڑا کر اپنے کہے سنے کی معافی مانگی اور کہا، تو تو رحمت کا فرشتہ ہے، تو میرے لیے بڑی نعمت ہے۔ مبارک تھی وہ گھڑی کہ تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو گیا ہوتا۔ تو نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اس شخص کی خوشبختی کہ کیا ہی کہنے جو تیری شکل و صورت کو دیکھ لے۔ افسوس کہ تو نے مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کی
اور میں نے تیرے ساتھ گدھوں جیسا سلوک کیا۔ اے اللہ کے بندے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دراصل میرا بہی خواہ ہے اور محسن ہے تو میں اپنی زبان سے بیہودہ بکنے کے بجائے تیری تعریف میں رطب اللسان ہوتا۔ تیری خاموشی نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اگر تو مجھ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیتا تو میں کیوں اپنے محسن پر یوں بکواس کرتا؟ اس پر اس سوار نے بڑی عاجزی اور انکساری سے کہا، دیکھ میرے عزیز، اگر میں اس بات کی طرف ذرا سا بھی اشارہ کر دیتا کہ تیرے منہ کے اندر سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت کے مارے تیرا پتا پانی ہو جاتا اور تیری جان نکل کر رہ جاتی۔ اس وقت نہ تجھ کو سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ کیک کرنے کا طریقہ سوچتا۔ اس کے بعد وہ دونوں اشخاص اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب اور خان خاموش ہو گیا، پھر وہ بڑے پیار بھرے انداز میں تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ تیان، اب تیری باری ہے، تو کچھ سنا۔ اس پر تیان نے تھوڑی دیر تک اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچا، پھر اسی طرح اور خان کا ہاتھ اپنے دونوں گداز ہاتھوں میں سے لاتے ہوئے کہنے لگی، ایک شکاری کے جال میں ایک چھوٹا سا پرندہ پھنس گیا۔ وہ اس کو ذبح کرنے لگا تو پرندے نے کہا، اے بزرگ سردار، مجھ جیسے چھوٹے پرندے کو آپ کھائیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بنے گا۔ آپ تو اب تک اتنی گائیں اور بکرے کھا چکے ہیں کہ اگر آپ ان سے سیر نہیں ہوئے تو مجھ ننھی سی جان سے آپ کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اس کے بجائے اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو یہ آپ کا کرم اور جوانمردی ہوگی، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو 3 ایسی کام کی باتیں بتاؤں گا کہ آپ ہمیشہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلی نصیحت تو میں آپ کو اپنے ہاتھ پر بیٹھے ہی بیٹھے کر دوں گا، دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گا، اسے سن کر آپ کو کمال خوشی ہوگی، جبکہ تیسری نصیحت میں پیڑ پر بیٹھ کر کروں گا، اس میں سراسر آپ ہی کی بہتری ہوگی۔ شکاری راضی ہو گیا اور اس نے اس پرندے کو اپنے ہاتھ پر بٹھایا۔ پرندے نے کہا، پہلی نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کرے اس پر یقین نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت سننے کے بعد شکاری نے اس پرندے کو آزاد کر دیا اور وہ پھر سے اڑ کر دیوار پر بیٹھ گیا اور وعدے کے مطابق دوسری نصیحت بتاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ نیک بخت، کبھی بھی گزری ہوئی بات کا غم مت کرنا۔ اس کے بعد اس پرندے نے اس شکاری کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ نیک بخت، میرے پوٹے میں 10 درم وزن کا ایک بیش قیمت موتی ہے، اگر وہ تم کو مل جاتا تو وہ تیری آل اولاد کو نہال کر دیتا۔ یہ تو ایسا نادر موتی ہے کہ تمام دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ افسوس کہ تو نے مجھے آزاد کر کے یہ موتی اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ اس پرندے کی یہ گفتگو سن کر شکاری سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، بار بار سر داہیں بھرتا اور اپنی قسمت کو کوستا تھا کہ میں نے اس پرندے کو جھانسے میں آ کر اسے آزاد کر دیا اور خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑا مار لیا۔ اس شکاری کی یہ حالت دیکھتے ہوئے پرندہ پھر بولا اور کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے میری نصیحتیں پلے نہیں باندھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ گزری بات کا غم نہ کرنا، جبکہ تو اس کا غم اور دکھ کر رہا ہے، چونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میری دوسری نصیحت یہ تھی کہ ناممکن بات پر ہرگز یقین مت کرنا۔ ارے میاں، ذرا سوچو تو، میرا سارا وزن 3 درم سے زیادہ نہ ہوگا، بھلا 10 درم وزن کا موتی میرے جسم کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ پرندے کی یہ باتیں سن کر شکاری کی آنکھیں کھل گئیں، دل میں کہنے لگا، بات تو یہ پرندہ کرینے کی کہتا ہے، 3 درم تو اس کا سارا وزن نہ ہوگا، 10 درم وزن کا موتی اس پوٹے میں کیسے آ سکتا ہے؟ پھر پرندے سے کہنے لگا، اے خوشنما اور نیک دل پرندے، اب اپنی تیسری نصیحت بھی بیان کر۔ اس پر پرندہ کہنے لگا، یہ بھی خوب رہی، ارے میاں، تو نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا؟ اب میں تیسری نصیحت بیان کر کے تجھ سے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر پرندہ پرواز کر گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تیان تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر وہ مسکرا کر اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بس مجھے تو یہی ایک کہانی یاد تھی جو میں نے آپ کو سنا دی۔ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، حقیقت میں اب میرے پاس بھی کچھ نہیں تمہیں سنانے کو۔